سرگزشتے یہ حمزہ کی کیا حقیقت ہے اور اس کو قابو کرنا یا اس کی حقیقت کیا ہے حمزات کی جو قابو کر لیتے ہیں لوگ حمزات، جو قابو وغیرہ کر لیتے ہیں، اور یہ حمزات کافر ہے یا مسلمان ہے؟ ہاں تو یہ تو دیکھیں، یہ تو آسان سی بات ہے نا کہ یہ شیاطین میں سے وسوسہ ڈالنے کے لیے، وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک کافر جن ہوتا ہے، وہی حمزات ہے، وہ شیطان ہے، وسوسہ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو شوق چڑھتا ہے اس کو کہ ہم قابو کر لیں، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی قوت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں اصل اس میں طاقت اور قوت نہیں ہوتی، اصل قوت اور طاقت ہوتی ہے ہماری توجہ میں، ہمارے ارادے میں۔ آئی نا سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، سمجھنا اپنے ایک ذل عطا کیا ہے اس نے ارادہ کرنے کا۔ کہتا ہے نا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے ہاں تو وہ تعیین ہوتی ہے، وہ دو تعینوں کو ملا کر ایک تعیین ہوتی ہے، ارادہ کرنا اس کا، یعنی وہ عالم امر سے نکل کے عالم خلق کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، تو اسی کا ایک ذل انسان کو عطا کیا ہے اس نے اس معاملے کا، کہ اس کا ارادہ جو ہے نا اس میں بڑی طاقت اور قوت ہے، اس کے ارادے میں۔ جب یہ کسی کا ارادہ کرے، اسی نے کہا ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ پہ توکل کر، ہے نا؟ تو ارادے کو پختہ رکھنے کے لیے اس نے بھی کہا ہے کہ تو اپنے ارادے کو کیسے پختہ رکھ، اس پہ توکل کر کے۔ تو یہ جو ارادہ ہے نا، یہ بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو جو ہمارا، اسی لیے نیتوں پر کلام ہے نا سب سے پہلے، کہ نیت عمل سے بہتر ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا ہی تو نام ہے نا؟ تو نیت کرنے پہ بھی ثواب شروع ہو جاتا ہے نا؟ کہتے ہیں نا نیت کر لیں ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا یہ دل کا ارادہ ہے نا، تو اس اتنی بڑی قوت ہے یہ کہ آپ کو ثواب دلا دے، ہے نہیں؟ تو اصل کمال کس میں ہوتا ہے؟ ہمارے ارادے میں ہوتا ہے۔ وہ قوت جو ہے نا ہم ذات کو منتقل کر دیتے ہیں۔ کیا؟ وہ قوت ہم ذات کو منتقل، ہاں۔ تو اب بتائیں یہ فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ بھائی ابھی جو ہے جس کا حمزات تسخیر نہیں ہوا اس کے اندر اتنی طاقت کیوں نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کو اٹھا کر لے آئے، اغوا کر لے آئے، ہیرے موتی جواہرات نکال کر لے آئے، کسی کے آگے پیچھے کا سب کچھ بتا دے؟ ابھی کیوں نہیں ہے تو ابھی بھی وہی جن نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حمزات تسخیر کرنے میں اس کو قوت دی ہے ہم نے، اور قوت کیسے دیں گے؟ جب ہمارے پاس ہوگی تبھی تو دیں گے۔
ہے نا. ہاں یہ ہے کہ ہمیں اس کو استعمال کرنا نہیں آتا، اس کو آتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے اس نعمت کا، ہم نے اس کو خام حالت میں چھوڑا ہوا ہے اپنے اندر، ہم وہ اس کو اٹھا کے دے دیتے ہیں تو وہ طاقتور ہو جاتا ہے اور ایسے ایسے کمالات دکھاتا ہے کہ بالکل خرق عادت واقعات پیش آنے لگتے ہیں. یہ تو سب سے چھوٹی بات ہے نا. ہمزاد جس کا تسخیر ہو جائے گا، سامنے والے کا آگے پیچھے کا سب کچھ بتا دے گا، وہ ایک ایک چیز بتا دے گا، بچپن تک کی بتا دے گا. حتیٰ کہ جب اس نے ہوش نہیں سنبھالا تھا، والدین کی گود میں تھا، وہ ماں کا دودھ پیتا تھا، اس وقت کے حالات بتا دے گا. ابھی یاد ہیں کسی کو؟ نہیں یاد ہے، لیکن وہ بتا دے گا. یہ تو چھوٹے سا کمال ہے اس کا، ہے نا. تو اصل تو کیا ہے، ہمارا جو ارادہ ہے، ہماری جو توجہ ہے، اس میں ہے اصل طاقت. کوئی اس کو سمجھ جائے تو پھر وہ کبھی کسی کو تسخیر کرنے کی نیت نہ کرے. اس کو اگر سمجھ جائے نا کوئی، وہ ارادہ چھوڑ دے گا. اس کا ارادہ اس بات پہ پختہ ہو جائے گا کہ میں نے کسی کو تسخیر نہیں کرنا، کیونکہ سب سے بڑی طاقت تو میرے پاس ہے، اس کے ارادے کا ذل ہے میرے پاس ہے. اب یہ ایک عام انسان کی بات ہے، اور کوئی انسان کامل ہو تو اس کے لیے کن بولنا ہے. کن کی طاقت اختیار ہوتی ہے، وہ ذل ہوتا ہے اس کن کا اس کے پاس، ہے نا. تو بتائیں کیا کریں گے پھر ہم ذات قابو کر کے؟ کچھ نہیں. آ گئی نا سمجھ میں بات؟ تو اپنی قوت کو پہچاننے اصل تو بندہ اپنی قوت کو کھول لے تو پھر کسی چیز کی تسخیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ ویسے ہی ہو جائے گا. بلکہ لوگ وہ آئیں گے مخلوقات کہ ہمیں اپنے ماتحت کر لیں، خود سے ظاہر ہو کے کہ ہم آپ کے ماتحت ہو کے کام کریں گے، لیکن وہی ہوگا دل میں کوئی ایسی ہوگی نہیں بات کہ ہم کچھ کریں. اصل میں دنیا چاہیے ہوگی نا جب، تبھی تسخیر کا شوق ہوگا. کہ میں کسی کو تسخیر کروں گا، آگے کیا کرے گا بھائی تسخیر کر کے؟ اپنے دنیاوی کام ہی کروائے گا نا، یا نمازیں پڑھوائے گا ان لوگوں سے اپنے حصے کی، ہے یا اپنے حصے کے روزے رکھوائے گا؟ نہیں ہوگا نا ایسا. اپنے حصے کی نمازیں خود پڑھنی پڑیں گی، روزے بھی خود ہی رکھنے پڑیں گے، سارے احکامات بھی خود ہی عمل کرنے پڑیں گے، بلکہ اور آزمائش میں پڑے گا. بولے گا بھائی میں تو اب عوام سے درجہ اوپر ہو گیا میرا، اب میں وہ تھوڑی رہا ہوں پرانا والا، اب میرے پاس ہے دیکھو طاقت ہے، قوت ہے، اب کوئی میرے سامنے کچھ بول نہیں سکتا، میں گلا دبوا دوں گا سوتے ہوئے اس کا. ایک کو بولوں گا جا کے جا اس کو تھپڑ مار گیا، اس کو ہوا میں تھپڑ لگے گا، وہ بولے گا نہیں آپ تو بہت بڑے بابا جی ہیں. کوئی آگے میرے سامنے کچھ بول نہیں سکتا. یہ کیا ہے؟ آزمائش میں نہیں پڑے گا، وہ تکبر میں نہیں پڑے گا. انا کا لیول کہاں جائے گا اس کا، ہے نا. جبکہ اس کے برعکس اگر وہ خود کو پہچان لے گا تو ایک گلی سے کتے سے زیادہ اپنی اوقات نہیں مانے گا. وہ خود کو اگر پہچان لیا اس نے. اولیاء کرام کا یہی قول ہے نا کہ جس نے کتے سے زیادہ اپنی اوقات کو مان لیا وہ ہم میں سے نکل گیا. اس سے زیادہ اوقات نہیں ماننی اپنی. اب بتائیں، ہے بالکل برعکس. تو اصل تو یہی ہے کہ ہم ذات وغیرہ کو قابو کرنے کے چکر میں نہ پڑیں. اللہ نے ہمارے اندر بہت بڑی قوت رکھی ہے، اس کو پہچان لے بس. اور وہ آسان ہے، ہم ذات قابو کرنے سے بہت آسان ہے یہ والا کام کرنا. آئی نا سمجھ میں بات؟ قوت ارادی کو مضبوط کریں اور اپنے توجہ کو مرکوز کرنا سیکھیں، تصورات میں
اپنے مرضی کا تصور کرنا سیکھیں. یہ 3 چیزیں سیکھ لیں بس. اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہوگا عامل. کیا؟ توجہ مرکوز کرنا سیکھیں اور تصورات میں اپنی مرضی کی تصویریں لانا سیکھیں. اپنے مرضی کا تصور کرنا سیکھیں. یعنی آپ آنکھیں بند کریں یا کھولیں اور آپ کچھ دیکھنا چاہیں تو وہ بالکل بعین ہی آپ کو ویسی چیز نظر آئے جیسے حقیقت میں موجود ہے. تو بس ختم. اس سے آگے نہیں ہے کچھ. ارادہ پختہ کریں اپنا. یہ بڑے راز کی بات میں نے بتا دی. اس سے بڑھ کر نہ ہمزاد کا عمل ہے نہ کسی اور چیز کا عمل ہے. آ گئی نا سمجھ میں بات؟ اور